آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ چیف جسٹس صاحب ٹھیک ہے یا قاضی فائز عیسیٰ وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کچھ چیزوں میں دونوں طرف جو ہیں وہ ریڈ لائن سے آگے جا رہے ہیں، انہیں نہیں جانا چاہیے. ہم نے ان سے سیکھنا ہے، ہم نے ان سے، قوم نے ان کو دیکھنا ہے. جب قاضی القضات کے اوپر اعتماد اٹھ جائے، مختلف جماعتیں کہہ رہی ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ استعفیٰ دے دیں، تو اسلام کیا کہتا ہے کہ قاضی القضات کو اپنا عہدے پہ قائم رہنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ جی کہ نہ یہاں کوئی شرعی قاضی القضات ہے، نہ ہی ہماری عدالتیں اس خلافت راشدہ کے عدالتی نظام کے مطابق ہیں. لیکن چونکہ پاکستان کا آئین سپریم ہے، وہ قرآن و سنت کے تابع ہے، ہمیں امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور یہ ہماری عدالتیں اس طرح کا انصاف مہیا کرنے کی طرف جائیں گی جو خلافت راشدہ کے نظام میں تھا، جس میں انصاف ملتا ہے، بکتا نہیں ہے. جہاں تک بات ہے قاضی القضات کی، تو ہم اپنے حالات کے حوالے سے کہیں گے، اگر یہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام ہوتا، یہاں شرعی اسلامی حکومت یعنی سسٹم ہوتا، تو یہ نوبت ہی نہ آتی. وہاں قاضی القضات مسئول ہے، یہاں تو خود قاضی القضات سائل بنا نظر آ رہا ہے ہمیں، جو کیفیت ہو گئی ہے اس وقت. تو میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے موجودہ حالات کے تناظر میں محترم چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے جو جائز باتیں ہیں، ہم نہیں کہتے ناجائز باتیں مانیں. دیکھیں میں آپ کو بڑی واضح عرض کروں کہ پاکستان علماء کونسل اپنے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے. اگر چیف جسٹس صاحب درست ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کل ہی اس کے اوپر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے قوم کو اعتماد میں لیں کہ میں نے آئین اور قانون کے مطابق سارا کام کیا ہے، اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لیں. ان کا ویژن بڑا کلیئر ہے اور ایرانی قیادت کا ویژن بھی ہمیں بڑا واضح نظر آ رہا ہے. اور ہم خود بھی سعودی عرب، ایران، مصر اور دیگر اسلامی ممالک کے اکابرین کے ساتھ ہم خود بھی رابطے میں ہیں جب سے یہ تعلقات کی بحالی ہوئی ہے. اور اس میں تحسین ہے ہمارے برادر ملک چین نے جس طرح آگے بڑھ کے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی کوشش جس سے یا سازش جس سے یہ تعلقات خراب ہوں اب کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا بڑی تیزی سے اس میں پیش رفت ہو رہی ہے اور اس وقت سعودی عرب کا وفد جو ہے وہ تہران میں موجود ہے، وہ اپنے سفارت خانے کھول رہے ہیں. مسئلہ جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے کہ اسلامی ممالک، عرب ممالک، اس کے اندر بیرونی اور فرقہ وارانہ مداخلت کا ختم ہونا. جب اس پہ سب نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا اس سے خون کے علاوہ، اس امت کو، اس فرقہ وارانہ تشدد سے ہمیں بھی کچھ نہیں ملا، ہمارے ملک کو بھی کچھ نہیں ملا، ہم نے بھی بے انتہا جانیں قربان کی اور شام، عراق، یمن سب تباہ ہوئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ اس سے جو یہ بہتری آئے گی، اس سے فلسطین اور کشمیر کے معاملے میں بھی بہتری آئے گی. ایک جو نقطہ ہے، گزشتہ دنوں ہمارے اداروں نے بالخصوص جو ہماری پاکستان کی قابل فخر ایجنسی ہے ISI نے، جو بلوچستان میں دہشت گردی اور ایک افریط آرگنائزیشن بنی ہوئی تھی، اس کے سربراہ کو گرفتار کیا، وہ قابل تحسین بھی ہے. اور ہم اس پر اپنے افواج پاکستان، تمام سلامتی کے اداروں اور ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو مبارکباد بھی پاکستان کے علماء اور مشائخ کی طرف سے پیش کرتے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے محمد بن سلمان کے وین کی بات کی، تو ہمیں ان کے ایک نقطہ نظر میں یہ چیز بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ وہ سفارتی تعلقات کچھ ممالک کی جانب بڑھا رہے ہیں کافی زیادہ، اور اس کا ایک ہمیں سلسلہ UAE کا بھی دیکھنے کو ملا کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر لیے. اس وقت خبریں یہ ہیں کہ امریکہ کو کہا گیا کہ آپ کچھ گارنٹیز دیں تو سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر سکتا ہے. اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ میں بڑا کلیئر ہوں اور میں یہ بات پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب اس وقت تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا. جب ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہوگی اس کے بعد دیکھیں گے اسرائیل کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور یہ بات واضح کر چکے ہیں سعودی عرب کے جو فرمانروا ہے خادم الحرمین شریفین،
شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امیر محمد بن سلمان، اور خود مجھے فلسطینی پریزیڈنٹ نے محمود عباس صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا جو فلسطینی عوام کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا. جزاکم اللہ. طاہر صاحب، ایک چھوٹی چھوٹی دو باتیں، یہ فرمائیے کہ جن مسلم ممالک نے ہمارے کو تسلیم کرنا ہی غلط ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ 75 ایئر سے ہم ایک اسٹیٹس کو میں ہیں اور اب اس اسٹیٹس کو ٹوٹنا چاہیے؟ بعض مسلم ممالک نے آگے بڑھ کے بات شروع کی ہے. آپ دیکھیں سعودی عرب اور ایران کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ بھی جو انگیجمنٹ ہے وہ شروع ہو چکی ہے. تو کیا پاکستان کو یہ انگیجمنٹ نہیں کرنی چاہیے پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے؟ ایک بات. اور دوسری یہ بتائیے کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ چیف جسٹس صاحب ٹھیک ہے یا قاضی فائز صاحب وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کچھ چیزوں میں دونوں طرف جو ہیں وہ ریڈ لائن سے آگے جا رہے ہیں، انہیں نہیں جانا چاہیے. ہم نے ان سے سیکھنا ہے، ہم نے ان سے، قوم نے ان کو دیکھنا ہے. اور اگر وہ بھی بچوں کی طرح لڑیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ میں کس دروازے پہ جاؤں؟ میرے پاس اس ملک میں سب سے بڑا دروازہ اللہ کے بعد وہ میری سپریم کورٹ ہے. وہاں بھی ایک دن ہم دیکھتے ہیں اطہر من اللہ صاحب کی بات آ رہی ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کی بات آ رہی ہے، تیسرے دن قاضی صاحب کہہ رہے ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بہت سی چیزیں ابھی جو انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے وراثت کے حوالے سے پرسوں، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ. اگر اس طرح ہمارے جج اس معاملے میں کرنا شروع کرے کہ یہاں بھائی بہن کو وراثت نہیں دیتا، باپ بیٹی کو وراثت نہیں دیتا، ان کی شادیاں نہیں کرتے، شادی آپ کو پتا ہے پتھر سے شادی کر دیتے ہیں بیٹی کی کہ وراثت نہ دینی پڑے. اب یہ بہت اعلیٰ فیصلہ، بلکہ 5 لاکھ نہیں، اس کو تو ساتھ 5 ماہ کے لیے جیل بھی بھیجنا چاہیے تھا. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کر اٹارنی جنرل کو ساتھ بٹھائیں، وہ حکومت کا نمائندہ ہے. یہ کیا جنگ ہم شروع کر دیتے ہیں ہر تیسرے چوتھے سال جو ہے، اور اس کے نتیجے میں قوم جو ہے وہ. اور دوسری جو آپ نے بات کہی، ہر ملک کی اپنی داخلہ خارجہ پالیسی ہے، ہر ملک کا اپنا ایک سسٹم اور نظام ہے. پاکستان جو ہے اور سعودی عرب جو ہے، سعودی عرب امت مسلمہ کا مرکز ہے، امت کی وحدت کا مرکز ہے. ہمارا ہی فلسطین کے حوالے سے جو موقف ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو وہ مظلوم ہیں، ہم ظالم کے خلاف ہیں. ہمارا کشمیر کا معاملہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کشمیر اور فلسطین ایک جیسے قضیے ہیں. اس لیے ہم اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت، اول تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کسی وقت تھوڑا بھی پیچھے ہٹیں گے تو آپ کشمیر کے معاملے میں کشمیر سے غداری کریں گے. فلسطین تو ایک دور کی بات ہے. ہاں، کوششیں دنیا میں ہو رہی ہیں، ہوئی بھی ہیں ماضی میں. کنگ عبداللہ نے پیش کیا تھا فارمولا جو ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو جائے اور جس کا القدس شریف جو ہے دارالخلافہ ہو، تو اس کے بعد پھر تعلقات آگے بڑھانے کا سوچا جا سکتا ہے. بہت شکریہ.